سر، میرا سوال یہ ہے، دنیا میں شیطان انسان کو اللہ کی سچائی سے کیسے بھٹکاتا ہے؟ یعنی شیطان انسان کو کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ ایشور کے نام سے جس نے ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی روشنی رکھی، کانوں میں سننے کی طاقت رکھی، ہمیں عقل دی اور عقل کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی طاقت رکھی، جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ دنیا میں شیطان انسان کو اللہ کی سچائی سے کیسے بھٹکاتا ہے، سچی راہ سے بھٹکا کر ٹیڑھی راہوں پر کیسے گھماتا ہے، اور شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے، کس طریقے سے بھٹکاتا ہے۔ تو بھی ہم ایک بات سمجھ لیں، اب بڑی گہری بات ہے اور بہت اچھی باتیں کی جائیں گی۔ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جو لوگ ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی باتیں آگے کی جائیں، جو بھی گیان، جو بھی علم بیان کیا جائے، اس کو دھیان دے کر سنا جائے، لاپرواہی نہ کی جائے، من کو اللہ کے ذکر سے کہیں اور نہ بھٹکایا جائے، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر سنا جائے۔ اللہ کا ذکر سننے کا حق ادا کریں۔ اللہ کا ذکر سننے کا حق یہ ہے کہ ہماری آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، دماغ، دل، سب کچھ اللہ کے ذکر میں ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر ہمیں اللہ نے اتنی توفیق دے دی، اتنا اس نے ہمیں اپنی توفیق دے دی کہ ہم اپنا علم، اپنا گیان ہم تک اس نے پہنچایا، تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ اس کا ذکر ہمارے سامنے ہو رہا ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہم تک نعمت پہنچائی ہے، اپنی بہت بڑی کرپا ہمارے ساتھ کی ہے کہ اس نے اپنا گیان ہم تک پہنچایا، کسی بھی ذریعے سے پہنچایا ہو۔ اب ہم دیکھو بات کر رہے ہیں یوٹیوب پر، کہاں کہاں دنیا میں پہنچیں گی یہ بات، کتنے ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں، جس سے ان باتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور زندگی میں بدلاؤ آ رہا ہے ان کے۔ تو ہم پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی بات سنیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم تو بہت دکھی ہیں، کاروبار سے دکھی ہیں، اور جو ہے کاروبار سے، دھندے سے، حالات سے، ہمارے حالات صحیح نہیں ہیں، اللہ کی بات ہم کیا سنیں۔ وہ جو ہے سوچتے ہیں کہ جو ہے اللہ کی بات تو بھائی بالکل جب انسان بالکل سکون میں ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تب سننی چاہیے۔ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ بلکہ اللہ کا ذکر ہی ہے جو انسان کے دکھوں کو دور کرتا ہے، اللہ کا ذکر ہی ہے جو انسان کے غموں کو دور کرتا ہے، اللہ کا ذکر ہی ہے جو انسان کی دکھے ہوئے دل اور تکلیف میں پڑے ہوئے انسان کو سکھ اور سکون دیتا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے امن، شانتی۔ جو اسلام کا گیان حاصل کرے گا اس کو امن، شانتی ملے گی۔ تو یاد رکھیں، جو بھی آپ کو دکھ ہو، غم ہو، دنیا میں کوئی انسان دکھوں غموں سے بچا ہوا نہیں ہے، سب کو غم ہیں، دکھ ہیں، پریشانی ہیں، یہ سب اللہ کی بادشاہت میں ہم سب قید ہیں۔ تو لہٰذا ہم اللہ کا ذکر سن رہے ہیں تو جو ہمارا پچھلا جو بھی معاملہ ہے، دکھ کا، تکلیف کا، کاروبار کا، جو بھی ہو، اس کو بھلا دیں تھوڑی دیر کے لیے، اور بالکل ایسے کہ ہم اللہ کے سامنے اللہ کی بات جسے مالک نے پیدا کیا ہے، اس کی بات جب ہم سنیں گے تو کسی اور چیز کا من میں خیال نہیں لائیں گے، یہ سوچ کر سنیں کہ ہماری موت آ رہی ہے، مرنے کے بعد کامیابی کا ذریعہ بن جائے یہ اللہ کا ذکر، یہ نیت کر کے ہم اللہ کی بات سنیں۔ تو اب آئیے بات شروع کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ شیطان کو ہم اس دنیا میں خاص طور پر اس کے اصلی روپ میں ہم اپنی آنکھوں سے اسے نہیں دیکھ سکتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ شیطان آگ سے پیدا ہے، جیسا کہ بتایا گیا تھا، جن کہتے ہیں شیطان کو، جن کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز۔ اور آگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کئی پرکار کی بنائی ہیں، لال، نیلی، پیلی، کالی، کئی طرح کی آگ ہیں۔ ایک آگ وہ ہے جو آنکھ سے دکھتی نہیں ہے، اس آگ سے جن پیدا ہے، اسی لیے ہم اسے دیکھ نہیں پاتے۔ جن کا مطلب نہ دکھنے والی چیز۔ اب جہاں تک کہ جو ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ شیطان ہمارے خون کے قطرے میں دورہ کرتا ہے،
चलो ठीक है, अब हम उसकी पहचान कैसे करें? भाई शैतान इंसानों में से भी और जिन्नातों में से भी है। इंसानों में तो शैतान वो है जो मुसलसल उसके शरीर के अंगों से बुराई ही छलकती हो, तो लोग उसके पीछे भी उसको बोल देते हैं, अरे ये तो पूरा शैतान है भाई, ये तो दूसरों के लिए दुख का जरिया है। तो इसी बात को अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि शैतान इंसानों में से भी हैं। वो शैतान हैं जिनका ज़मीर मर चुका है, जिनका ज़मीर गलत काम करने पर उनके अंदर पछतावा पैदा नहीं होता, किसी का दिल दुखाने पर उनका ज़मीर उन्हें झंझोड़ता नहीं है। उन्होंने अल्लाह की बनाई हुई रचना को तबाह कर लिया अपने अंदर, उनके अंदर खैर नहीं है, भलाई नहीं है। अगर उन तक अल्लाह की बात पहुँचेगी तो वो मुंह मोड़ लेंगे। इसी बात को कुरान में कहा गया, अगर इनके अंदर खैर और भलाई होती तो हम इनको अपना जिक्र सुनवा देते। हकीकत यह है कि इनके अंदर खैर और भलाई नहीं है। अगर हम इन्हें अपना जिक्र सुनवाएंगे तो ये मुंह फेर के भाग जाएंगे। जिसके अंदर भलाई नहीं है वो अल्लाह की बात क्या अच्छाई है, सच्चाई है, भलाई है। तो इनकी मिसाल कैसी है? जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई खंजीर हो, खंजीर को सूअर भी कह सकते हैं, अरबी में खंजीर कहते हैं और हमारी भाषा में सूअर कहते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। ये लोगों ने अफवाह उड़ाई है कि 40 दिन तक ज़बान गंदी रहती है। जब हम किसी गैर मुसलमान को, हिंदू भाई को दावत देंगे तो उसे क्या मालूम खंजीर क्या है भाई? इस्लाम की दावत देंगे, उसके इस्लाम का दीन समझाएंगे उसको हम, तो उससे हमें अपनी ज़बान में बोलना पड़ेगा, तभी वो समझेगा। तो अगर हम सूअर के आगे हीरे और मोती बखेर हैं तो उसे क्या कदर है हीरे मोती की? उसे क्या पहचान, क्या कदर है? उसको क्या कदर करेगा हीरे मोती की? वो क्या करेगा? वो तो जो है मुंह मोड़ के निकल जाएगा। इसी प्रकार से अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का ज्ञान हीरे मोती से भी ज़्यादा बड़ा कीमती है। अगर जिनके अंदर खैर नहीं है उनको सुनाया जाए तो वो क्या समझेंगे उसको? उन्होंने अल्लाह की रचना को पहले ही बिगाड़ लिया। वो दिल से अच्छाई को अच्छा नहीं समझते, बुराई को बुरा नहीं समझते। शैतान के वश में पूरी तरह से आ चुके हैं और उन्हें तुम किसी तरह से भी समझाओ वो होश में आने वाले नहीं हैं। अंधे गूंगे बहरे हैं, आँख रखते हैं, दुनिया में लोगों को मरते हुए देखते हैं मगर अपनी मौत से बेहोश हैं। कान रखते हैं, सच्ची बात को नहीं सुनते, आँख रखते हैं, सच्चाई को नहीं देखते, और जबान रखते हैं, सच्चाई को नहीं बोलते, दिल रखकर सच्ची बात को नहीं मानते। कोई गौर व फिक्र नहीं है कि ये जीवन का समय हम लेके आए हैं, ये ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, लिहाजा मरना भी है, जाना है दुनिया से। जिस मालिक ने जीवन दिया है उसकी तरफ गौर करें। तो इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं है। अब शैतान के बुरे ख्याल, शैतान कैसे हमें भटकाता है दुनिया के अंदर? तो शैतान हमारे अंदर है और हमारे मन में जो भी बुरे ख्याल आते हैं, आज से हम गौर करें इस चीज़ के ऊपर। अल्लाह ताला ने पूरा काफ़ी बड़ी बड़ी ज़िंदगियाँ दी हैं हमें ताकि हम उसका दीन समझें, उसका ज्ञान समझें। मगर बड़ा बदबख्त है वो इंसान जो अल्लाह की बातों को बेकार समझ के और बेफजूल के कामों में दुनिया की ज़िंदगी बर्बाद करके मर जाए हैं, और अल्लाह के दीन में, अल्लाह के ज्ञान में अपनी अकल को ना लगाए और सच्चाई को ना समझे, गौर ना करे, ज्ञान से, ज्ञान के द्वारा बुराई से न बचे, अपनी रूह को, अपनी आत्मा को बुराई से पाक ना करे। अब हमारे अंदर जो शैतान है मन में गलत ख्याल डालता है। अब देखिए, गौर करने की बात है कि इंसान दुनिया में पैदा होकर आता है, बचपने में माँ बाप की रहबरी में होता है। अब देखो ना, ये धरती किसकी है? आसमान किसका? हवाएं किसकी? हमें किसने पैदा किया? हमें कौन खिलाता है, कौन पिलाता है? कायनात की हर चीज़ किसने पैदा की? अब अंदाज़ा लगाओ, हम खुद गवाही दे रहे हैं इस बात की। हमें किसने पैदा किया? हमारे माँ बाप को किसने पैदा किया? हमारे माँ बाप के माँ बाप को किसने पैदा किया? हम गवाही दे रहे हैं कि नहीं? और सच्ची बात है, सच्ची गवाही दे रहे हो तुम लोग। जब बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह ताला माँ बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत पैदा कर देता है। माँ बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत पैदा कर देता है।
اب اولاد جب بچے کی پرورش کرتے ہیں ماں باپ، تو بچے کے دل دماغ میں بس جو کچھ ہوتے ہیں ماں باپ ہوتے ہیں، یا دادا دادی نانا نانی جو قریب کے رشتے ہیں، جو کھلاتے ہیں اسے پیار سے بولتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں اور جو ہے اس سے پیار کرتے ہیں، تو وہ انہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اپنا رہبر، اپنا حمایتی، اپنا مددگار، اپنا سرپرست، انہی کو سمجھتا ہے۔ اللہ سے بھٹک جاتا ہے اور اس حقیقت سے انجان ہو جاتا ہے کہ میرے ماں باپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، میرے ماں باپ کو بھی اللہ نے کھلایا، مجھے بھی اللہ کھلا رہا ہے، دھرتی اللہ کی، آسمان اللہ کا، ساری کائنات اللہ کی، سب کچھ اللہ کا۔ تو لہٰذا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے احسان کا مادہ رکھا ہے۔ کائے کا مادہ؟ احسان کا، کہ تجھ پر کوئی احسان کرے تو اس کا احسان کا بدلہ احسان سے دے، یہ ہر انسان کے اندر رکھا ہے کہ نہیں؟ تو اب ماں باپ چونکہ احسان کرتے ہیں اولاد کے اوپر، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، تو اولاد کے اندر بھی جذبہ پنپتا ہے احسان کا، تو اولاد پھر ماں باپ کو جو ہے سب کچھ سمجھتی ہے۔ اور ماں باپ اگر غلطی بھی کر رہے ہیں نا، غلط کام بھی کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ پتھر پوجا کر رہے ہیں، اوروں کی پوجا کر رہے ہیں، تو غلط کام کرنے کو بھی بچہ پھر اچھا سمجھتا ہے، کیونکہ ماں باپ اس کی پرورش کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے دنیا میں بھٹک جاتا ہے۔ اگر ہندو بھائیوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو وہ بڑا ہونے کے بعد جیسے اس کے ماں باپ مورتی پوجا کر رہے تھے، اصل ایشور کو چھوڑ کر، جو نراکار ہے اس کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر مورتی پوجا کر رہے ہیں، بچے نے کوئی غور نہ کیا، جیسے ماں باپ کر رہے ہیں ویسے ہی وہ کر رہا ہے، وہ بھی پوجنے لگا۔ اب انسان جب کائنات میں خود غور کرتا ہے، اب دیکھیے اللہ کی جو ہدایت ہے نا وہ سب کو عام نہیں ہے، سب کو اللہ پیدا کرتا ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو، جو خود سے جس کے اندر یہ بات پنپے کہ یار میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، مجھ سے چاہتا کیا ہے، جب وہ غور کرتا ہے اس کے اندر احسان کا مادہ ہے۔ بلکہ میں تو لوگوں سے یہ کہتا ہوں، جو دنیا میں تمہارے ساتھ احسان کرے تم اس کے احسان کا بدلہ احسان سے دو، تمہیں احسان سے دینا اس کا بدلہ، جو بھی احسان کرے۔ کریں گے اس کام کو؟ جو بھی تمہارے ساتھ احسان کرے تمہیں اس کا بدلہ دینا ہے۔ کائے سے دینا ہے؟ احسان سے، ناشکری سے نہیں۔ تو اب کیا کرنا ہے کہ بچہ جو ہے غور کرتا ہے کہ بھئی میرے ماں باپ نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا، میرے ماں باپ میرے سر پہ سرپرست ہیں، میرے حمایتی، میرے مددگار۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کو کوئی مار دے باہر تو بھگ کے ماں باپ کے پاس آتا ہے، شکایت کرتا ہے۔ لیکن جب وہ غور کرتا ہے کہ نہیں یار، یہ دھرتی بھی ہے جس پہ میں چل رہا ہوں، اس کا بچھونا کس نے بچھایا، کہ بھائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے کوئی زمین میں سے پیدا کر دیتا ہے، زمین میں سے اناج پیدا کر دیتا ہے، اور جو ہے زمین میں اتنی طاقت کہاں ہے جو گنے کو میٹھا کر دے؟ سوچنے کی بات ہے، زمین میں اتنی طاقت کہاں ہے جو آم کو میٹھا کر دے ہیں؟ یہ تو کوئی قدرت ہے جو کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی صرف ماں باپ کا یہ احسان نہیں ہے میرے اوپر، یہ سورج بھی تو ہے، اگر یہ نہ نکلے تو ہم دن میں پھر کرم کیسے کریں گے، کیسے کھیلیں گے، کودیں گے، بھاگیں گے، کام کیسے کریں گے، ہے کہ نہیں؟ اور پھر سب سے بڑی چیز تو ہوا ہے، ہوا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر 2 منٹ کے لیے ہمارا منہ بالکل پنی میں پیک کر دیا جائے اور ہوا ہمارے ناک یا منہ کے دوارا اندر نہ پہنچے تو ہم مر جائیں گے۔ ہوا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ کون ہے جو جسے سورج کو، یہ سورج نکل رہا ہے، سورج کا بھی احسان ہے میرے اوپر، ہوا کا بھی احسان ہے، اور زمین میں سے گلے نکل رہے ہیں، زمین کا بھی احسان ہے۔ تو اب یہاں انسان جب غور کرتا ہے، انہوں نے کہا بھائی جیسے میں پیدا ہوا ہوں ویسے میرے ماں باپ کو بھی پیدا کیا گیا ہے کہ نہیں؟ تو یہ چاند، سورج، ہوا، زمین، آسمان، ساری نعمتیں، جتنی بھی چیزیں ہیں بھائی، ان سب کو تو جب انسان عقل پہ زور ڈالتا ہے کہ ان ساری کائنات کو چلانے والی ایک ہستی ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، میرے سارے سب سے بڑے احسان کا حقدار وہ مالک ہے، میرے سب سے بڑے احسان کا حقدار وہ مالک ہے جو میرے لیے سورج کو روز نکال دیتا ہے، میں سورج کی روشنی میں کام کرتا ہوں، سورج سے میرے شریر کو پختگی ملتی ہے،
جو میرے لیے ہواؤں کو چلائے رکھتا ہے، جس کے ذریعے سے میں سانس لیتا ہوں، کبھی ایک پل کو ہوا بند ہوئی ہے؟ بالکل۔ اگر ایک پل کو پوری دنیا میں ہوا بند ہو جائے نا، زیادہ نہیں، 2 منٹ کے لیے بس مر جائیں گے سب۔ ہوا چاہے ہلکی چلے مگر چلتی رہتی ہے، جس کے دوارا ہم سانس لیتے رہتے ہیں۔ تو انسان جب غور کرتا ہے کہ نہیں بھائی، یہ تو جو ہے کوئی ایک ہستی ہے جس کے بندھن میں ساری کائنات بندھی ہوئی ہے، اور اس کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے ماں کے پیٹ میں انسان بنایا، میری آنکھوں کے اندر دیکھنے کی روشنی رکھی ہے، نور رکھا ہے، کانوں کے اندر سننے کی طاقت رکھی ہے، دماغ کے اندر سوچنے سمجھنے کی طاقت رکھی ہے، میرے اندر ایک رچنا بنائی ہے بڑے ناپ تول کے حساب سے، اچھائی میں سکون رکھا ہے، برائی سے بے چینی گھبراہٹ رکھی ہے، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، جھکنے کا مادہ، ناشکری کا مادہ، احسان کا مادہ، یہ تمام چیزیں میرے اندر رکھی ہیں، بڑے سوچ سمجھ کے بنائی ہیں۔ تو اب سب سے بڑے احسان کا حقدار اللہ کی طرف دھیان لگائے گا وہ۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنا فیس کرتے ہیں، وہی پھر غور کرتے ہیں، اور انہی کو اللہ کی ہدایت ملتی ہے۔ انسان کے اندر خود سے یہ مادہ جاگے، ورنہ تو ہم رات دن سمجھاتے رہے لوگوں کو، اس کی خود غور ہے نہیں، وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا، 100 سال کی زندگی بھی برباد کر جائے گا، 1000 برس کی عمر بھی وہ برباد کر جائے گا، مگر اللہ کی راہ راست پر نہیں آئے گا، سچائی کے ہوش میں نہیں آئے گا، جب تک کہ خود اپنی طرف سے غور نہ کرے گا۔ تو جو یہاں غور کر لے گا اس کو ہدایت مل جائے گی، اور جس کو ہدایت مل جائے گی، جس کو اللہ سچا راستہ دکھا دے گا، اس کو ایمان مل جائے گا، اور جس کو ایمان مل جائے گا وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا اور جنت میں ہمیشہ کا جیون پائے گا۔ اب چلیے آگے بڑھتے ہیں سوال کے جواب کی طرف، کہ شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ ایک عجیب ہستی ہے جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کو ہم سمجھ نہیں سکتے، نہ اس دنیا میں آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ عقل میں ہماری آ سکتا ہے۔ اللہ ایک بہت بڑی ہستی ہے جس کی تعریف ہماری زبان کر نہیں سکتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس کی تعریف ہماری زبان کر نہیں سکتی، ہماری عقل سمجھ نہیں سکتی۔ اب شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اب شیطان نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، اللہ نے مردود کر دیا، اپنی رحمت کے دائرے سے باہر کر دیا، لعنت برس رہی ہے اللہ کی اس پہ۔ اللہ نے شیطان کو قیامت تک کے لیے جیون دے دیا، زندگی دے دی، اور اسے یہ اختیار دے دیا، یہ چھوٹ دے دی کہ انسانوں کے دلوں میں غلط خیال ڈالے اور انہیں گمراہ کرے، اللہ سے بھٹکائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے انسان کا امتحان لے پائے، ٹیسٹ لے پائے، پریکشا لے پائے۔ اب یہیں پر آتے ہیں ہم، اپنے من میں اترو اور غور کرو کہ ہمارے من میں جو بھی غلط خیال آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور جو بھی اچھے خیال آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اب شیطان دیکھیں، بچہ دنیا میں پیدا ہو کے آتا ہے، جوانی سے جو ہے بچپنے سے باہر نکلا، جوان ہوا، بچپنے میں تو کچھ اور سپنے ہوتے ہیں اس کے دماغ میں، میرے ماں باپ، میرا یہ، میرا وہ، اور پھر جب جوان ہوا تو پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، اور پھر اسے جو ہے زندگی اس کی بدل جاتی ہے کہ بچوں کے لیے کرنا، کہ یہ کرنا، کہ وہ کرنا۔ اب شیطان من میں خیال ڈالتا ہے کہ تجھ سے بڑا اسمارٹ کوئی نہیں ہے، تو سب سے بڑا ہوشیار ہے، سب تیرے سامنے بے وقوف ہیں، تو سب سے بڑا عقل مند ہے، تو سب سے بڑا ہوشیار ہے۔ اب اس لفظ کو، یہ تو رہا شیطان کا من کا خیال، اس لفظ کو آپ اور طرح سے لوگوں کی زبان میں سنتا ہوا دیکھیں گے دنیا میں، ارے میرے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، سب میرے سامنے تو چلتے ہیں جھک کے، وہ بھی میرے پاس آیا میں نے اس کا کام بنایا، وہ بھی میرے پاس آیا میں نے اس کا کام بنایا۔ آپ نے سنا ہوگا، ضرور سنیں گے آپ، جو لوگ شیطان کے بس میں چلتے ہیں نا، شیطان کے خیال پہ، ان کے اندر گھمنڈ اور اہنکار چھلکتا ہے، اور شیطان پھر انہیں ایسے جو ہے خیالوں کی دنیا میں لے جاتا ہے اور حقیقت سے اندھا کر دیتا ہے کہ بھائی تجھے یہ کرنا ہے، تجھے وہ کرنا ہے، اور تجھے جو ہے بڑا آدمی بننا ہے، سب سے اونچا بننا ہے، سب تیرے نیچے رہیں، سب تجھ سے جھک کے رہیں، سب تجھ سے بھیک مانگیں، تو سب سے بڑا ہے۔
یہ اہنکار اور گھمنڈ شیطان انسان کے اندر پیدا کرتا ہے اور اسے خیالوں کے دھوکے کی دنیا میں لے جاتا ہے اور سچائی سے اندھا کر دیتا ہے۔ سچائی کیا ہے کہ اس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، مگر رہ دنیا میں ایسے رائے جیسے یہاں سے کبھی جانا ہی نہیں ہے، جیسے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر اچانک اس کا ایک دم سے دنیا سے پتہ ایسے کٹوا دیتا ہے جیسے وہ دنیا میں کبھی آیا ہی نہ ہو۔ کیا ہم دنیا میں دیکھ نہیں رہے کتنے لوگ مر رہے ہیں روز؟ ایک دم پھر کچھ پل میں جان نکل جاتی ہے، تھوڑا بہت لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، ایک آدھ دن روزے دھوتے ہیں، پھر اس کا انتم سنسکار کر کے دفنانے کے بعد پھر 2-4 دن ذکر ہوتا ہے، پھر اپنا سب کام ملنے میں لگ جاتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا بعد میں۔ کٹ گیا ہمیشہ کے لیے قصہ، جیسے دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ کوئی نہیں پوچھتا مرنے کے بعد دنیا میں ہایا مایا مال دولت بٹوری، بے ایمانی کری، مکاری کری، جھوٹ بولا۔ کوئی پھر اولاد بھی یوں کہتی ہے ارے کچھ نہ کرا ہمارے ماں باپ نے۔ اولاد کی کبھی پورتی نہیں ہو پاتی۔ انسان بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو اپنی اولاد کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر لے۔ اصل جیون موت کے بعد ہے۔ کاش کہ انسان غور کرے، کاش کہ انسان سمجھ جائے سچائی کو۔ اب شیطان من میں خیال ڈالتا ہے کہ تجھ سے بڑھیا کوئی نہیں ہے اور تو سب سے اونچا بن جا اور تو جو ہے ودیش چلا جا، ہیں تو یہ کر تو وہ کر۔ یہ جو ہے شیطانی خیال انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ایک بڑے میاں گانے سن رہے تھے، میں نے ان سے کہا من کے بڑے میاں اب تو زندگی کی شام ہونے والی ہے، جیون موت کی طرف جا رہا ہے، زندگی کا زیادہ حصہ بیت چکا ہے، تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے، دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانے کا وقت قریب ہے۔ جس مالک نے جیون دیا ہے کم سے کم اب تو اس کی طرف غور کرو۔ تو یہ تو انسان جب خود سے انسان کے اندر جاگروکتا پیدا ہوتی ہے نا، ضمیر انسان کا جاگتا ہے کہ دنیا کا سسٹم کیا ہے، یہاں تو لوگ روز مرتے رہتے ہیں، یہ دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ جب خود سے انسان غور کرتا ہے تب اللہ زندہ کرتا ہے اسے، ورنہ جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ مردہ ہے۔ مردے سے مراد یہ ہے کہ وہ جیون اپنے سفر کی طرف چل رہا ہے، جو جیون کا سمے لے کے آیا وہ جا رہا ہے، اور وہ دنیا میں اس گمان میں جی رہا ہے کہ مجھے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس کے سامنے لوگ مر رہے ہیں مگر اپنی موت سے بے ہوش ہیں۔ اس طریقے سے سچائی سے مردہ ہے وہ، اللہ سے مردہ ہے کہ میرا ایک مالک ہے جس نے جیون دیا ہے اور مجھے جیون بیکار نہیں دیا، اس نے میری پریکشا لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے۔ انسان جب دنیا میں پیدا ہو کے آتا ہے تو دنیا میں جو عام ماحول ہے، اس میں برائی جنم لیتی ہے، فساد، دھوکہ، برائی دنیا میں عام ہے۔ یہاں پر جو ہے قدم قدم پر برائی پروان چڑھتی ہے، برائی کا ماحول ہے، دھوکے میں ہے انسان۔ یہاں کتنے انسان دھرتی پہ گھوم رہے ہیں، حالانکہ سچائی یہ ہے کہ یہ جیون اتنا بیکار ہے کہ آج کل ختم ہو جائے، آج ختم ہو جائے، ابھی ختم ہو جائے۔ مگر یہاں دنیا میں سب انسانوں کی بھیڑ کیسے رہتی ہے؟ جیسے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، کوٹھی بلڈنگ مال دولت کی دوڑ لگا رہے ہیں لوگ، سب دھوکے کے نشے میں جینے والے ہیں، سچائی سے اندھے ہیں۔ تو یہاں دنیا کے اندر برائی کا ماحول دنیا میں عام ہے، دنیا میں جو ہے عام ہے۔ لیکن جو انسان دل سے برائی کو برا سمجھ کر، برائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دل سے برائی کو برا سمجھ کر اور اچھائی کو اچھا سمجھ کر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کو اپنے اندر زندہ کرے، اپنی نیت کو برائی نہ کرنے کی کرے کہ میں برائی نہیں کروں گا، برائی بری ہے، اچھائی اچھی ہے، اپنی سوچ کو پاک کرے اور اللہ سے معافی مانگے، شرک نہ کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہ جھکائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے، جو بھی دکھ تکلیف ہو پریشانی ہو تو بے شک اللہ اسے معاف کر دے گا، اسے ایمان اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے گا۔ یہ دنیا جو ہے اصل میں ایک نظر کا دھوکہ ہے، نظر کا دھوکہ۔ یہ جوانی کی کچھ سمے کی جھڑجھڑی ہے انسان کی،
کچھ پل کا انسان کو جیون ملتا ہے، نظر کا دھوکہ ہے۔ انسان جو ہے دنیا کی چیزوں سے دل لگا بیٹھتا ہے، رشتے ناتوں میں دل لگا بیٹھتا ہے، ماں باپ سے بڑی محبت کرتا ہے، اپنے پریوار والوں سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رشتے ناتوں کو توڑ دیتا ہے۔ ماں کو موت دے کے اٹھا لیا، توڑ دیا رشتے ناتے، کس لیے؟ کہ تاکہ میرا بندہ میری طرف غور کرے کہ سب سے بڑا احسان میں نے کیا اس کے اوپر، میری طرف دھیان لگائے کہ میرے بندے سارا جہان بنایا میں نے تیرے لیے اور تجھے بنایا ہے اپنے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر رشتے ناتوں کو توڑتا رہتا ہے۔ دنیا میں کوئی رشتہ سلامت نہیں ہے، ہر رشتہ ٹوٹنے کو بنا ہے، ہر دوستی ٹوٹنے کو بنی ہے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے یہ؟ تاکہ میرا بندہ میری طرف غور کرے، اور موت پر اللہ تعالیٰ سب چھڑوا دیتا ہے۔ شیطان بدبخت جو ہے اللہ کی توحید سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، بھٹکاتا ہے۔ سب سے بڑی چیز یہی ہے، جس گناہ کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کرنا، کفر کرنا۔ تو اسی گناہ میں جو ہے شیطان انسان کو ملوث کرتا ہے۔ اور ہم دیکھ لیں آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ جو انسان کے اندر جو برائی پنپتی ہے وہ شرک کی شاخیں ہیں، شرک میں سے برائی نکلتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو خیر اور بھلائی نکلتی ہیں وہ توحید کی شاخیں ہیں۔ جو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں وہ خیر اور بھلائی کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ان کے اندر سے اچھائی نکلتی ہے۔ تو شیطان انسان کے من اور دھیان پر قبضہ کر لیتا ہے، دل کی گہرائیوں میں جم کر بیٹھ جاتا ہے، انسان کو پھر جھوٹے گمان اور جھوٹے خیالات، جھوٹی سوچ، سچائی سے بہت دور لے جاتا ہے، جبکہ سچائی اس کے قریب ہوتی ہے۔ اپنے گھر میں سے مرتے ہوئے دیکھتا ہے لوگوں کو بالکل قریب سے، لیکن اسے خیالوں کی دنیا میں شیطان بھٹکا کر لے جاتا ہے، اور دنیا اسے اپنے اندر گم کر لیتی ہے، دھوکے میں گم کر لیتی ہے۔ دنیا کی سچائی کے پہلو سے انسان اندھا ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف مر کے لوٹنے کو بھول جاتا ہے۔ موت کے بعد سمجھتا ہے کچھ نہیں، مٹی مل جائیں گے، اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے۔ وہ اللہ کی ذات کو جھٹلاتا ہے کہ نہیں، میرا مالک، اس کے لیے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور میں مر کے مرتا نہیں، دوسرے جہان میں پہنچ جاتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ شیطان کا بڑا زبردست دھوکہ ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ انسان دوسرے انسان کو مر کر مٹی میں ملتے ہوئے دیکھتا ہے، انسان دوسرے انسان کو مر کر مٹی میں ملنے کا کتنا بھینکر انجام دیکھتا ہے، مگر اسے دنیا کے نشے میں ہوش نہیں ہوتا کہ تیرا بھی یہی بھینکر انجام ہونے والا ہے۔ کچھ سمے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد تو بھی مٹی ملنے والا ہے۔ انسان اندھکار میں ہوتا ہے۔ دنیا ایک بڑی عجیب اندھکار کی جگہ ہے کہ انسان دنیا میں اس گمان میں رہتا ہے اور جیتا ہے جیسے یہاں ہمیشہ رہے گا، یہاں سے کبھی جائے گا ہی نہیں۔ یہی گمان لے کر دنیا کی دوڑ لگاتا ہے، دنیا کی زندگی کامیاب بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر اللہ موت دے کر دنیا سے ہمیشہ کے لیے اس کا ایسا پتہ کٹوا دیتا ہے جیسے وہ دنیا میں کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ کا اعلان بندوں کے نام خاموش قدرت کے دوارا ہے، خاموش قدرت کے دوارا، کہ میرے بندے غور کر، تو پوری طرح میرے بس میں ہیں، میری بادشاہت میں قید ہے۔ جب چاہوں دکھوں میں گھیر دوں، جب چاہوں تکلیفوں میں گھیر دوں، جب چاہوں پریشانیوں میں گھیر دوں، جب چاہوں خطروں میں گھیر دوں، جب چاہوں موت بھیج دوں۔ میری دی ہوئی عقل سے، میری خاموش قدرت کے دوارا مجھے پہچان، یہی تیرا امتحان ہے۔ اب دیکھیے، یہ جو دنیا کا جو سسٹم ہے، جو بھی یہاں چل رہا ہے، دکھ کا نظام، تکلیف کا سسٹم، پریشانیوں کا سسٹم، موت کا سسٹم، یہ سب اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، صرف اس لیے تاکہ انسان اور جنات کا امتحان لیا جائے۔ تو اب اللہ کے یہ دکھ تکلیف کے نیم ہر انسان کے ساتھ ہر وقت ہیں، چلتے رہتے ہیں، بدلتے نہیں ہیں۔ ایسا کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے جس کو اللہ نے دکھ تکلیف، پریشانی اور موت کے غموں میں نہ گھیرا ہو۔
ایسا کوئی گھر نہیں جس میں موت نہ ہوئی ہو، انسان کو کسی کے مرنے کا غم نہ ہو. تو یہ سب کے ساتھ ہے. اور یہ سسٹم کیوں ہے؟ دکھ تکلیف کی دنیا میں بھرمار ہے، بھرمار ہے اللہ کی طرف سے. کیوں یہ بھرمار کیوں ہے؟ تاکہ میرا بندہ دنیا میں دل نہ لگائے، میری طرف کو دھیان لگائے اور میری طرف موت سے پہلے پہلے لوٹ آئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سسٹم ہی کچھ ایسا بنایا ہے امتحان کے لیے، لوگوں کا ٹیسٹ لینے کے لیے، کہ بھائی اتنا بڑا اندھکار ہے یہ دنیا، اور اتنا زبردست نشہ ہے اس دنیا کا انسان کو، کہ کتنے لوگ مر رہے ہیں روز اور دنیا خالی ہو رہی ہے لوگوں سے. مگر انسان دوسرے کی موت پہ غور نہیں کرتا، تھوڑا سا غور کرتا ہے پر دھیان ہٹا لیا اپنا. سچائی پر نگاہ لگا کر غور نہیں کرتا، اس پہ جمتا نہیں ہے، سچائی کی کھوج نہیں کرتا. تو اتنا بڑا اندھیرا ہے یہ دنیا کہ بہت کم لوگ ایمان والے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں، جو سچائی کے پہلو پر غور کرتے ہیں. ورنہ زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ کو یہ دنیا اور شیطان ڈس کے مار دیتے ہیں. ڈس کے مارنے کا مطلب یہ سچائی سے اندھا کر کے، یہاں تک کہ انسان اس قدر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ انہیں کوئی ہوش نہیں ہے ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، ہم سے چاہتا کیا ہے، دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں، کیوں مر جائیں گے. بس دنیا کے خیالاتوں میں جو ہے کہاں سے کما کے لانا ہے، کس کا دینا ہے، کس کا لینا ہے، بس یہی ان کی دنیا ہے اور یہی زندگی ہے ان کی. کوئی غور و فکر نہیں، جبکہ آنکھوں کے سامنے سے لوگ مر مر کے جا رہے ہیں، کوئی ہوش و حواس نہیں. ارے جب دنیا میں وہ نہ رہے تو ہم کیسے رہیں گے؟ ارے جب اتنی ناپیدار زندگی ہے یہ کہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، جب زندگی نہ رہے گی دنیا میں جو چیز میرے پاس ہے وہ کہاں سے رہے گی میرے پاس؟ تو انسان غور نہیں کرتا کہ میں اس دنیا کے پیچھے پر کیوں پڑوں، اس دھوکے میں کیوں غور کروں، میں سچائی کی طرف کیوں نہ دھیان لگاؤں. پھر میں بڑا عجیب نشہ ہے دنیا کا. بہت کم لوگ دنیا میں زندہ ہوتے ہیں جو سچائی پر غور کرتے ہیں، اللہ کی کھوج کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ایمان نصیب فرماتا ہے، اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ سے ایمان کم اتارا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ انتریامی ہے، عالم الغیب ہے. وہ جانتا تھا کہ دنیا میں میری کھوج کرنے والے کم ہوں گے، تو جو میری کھوج کرے گا، میری پیروی کرے گا، مجھے پانے کی محنت کرے گا، میں اسی کو ایمان نصیب فرماؤں گا. ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ کہ مرنے سے پہلے پہلے، یہاں سے دنیا سے مر کر جانے سے پہلے پہلے یہاں سے جانے کے ہوش میں آ جائے، اور اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اسے موت دے کر اپنی طرف لوٹائے، لوگ اسے کندھوں پہ اللہ کی طرف لے جائیں، وہ اپنے پیروں پہ اللہ کی طرف لوٹ جائے. اللہ کا تقوی، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی یاد، دنیا کا دھوکہ اس پہ ہٹ جائے، سچائی کھل کے سامنے آ جائے، اللہ اس کی عقل پر سچائی کھول دے اور اسے برائی سے بچا دے، وہ اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی سے پاک صاف کرے. جب بچہ دنیا میں پیدا ہو کے آتا ہے تو دھیرے دھیرے اسے دنیا کا نشہ چڑھ جاتا ہے. دھیرے دھیرے دنیا کا نشہ چڑھتا رہتا ہے، چڑھتا رہتا ہے، چڑھتا رہتا ہے. دنیا کی یاد، محبت، تمام چیزیں اس کے دل دماغ پر قبضہ کر لیتی ہیں بری حالت سے، اور اس قدر سچائی سے اندھا ہوتا رہتا ہے اور دھوکے کے نشے میں ڈوب جاتا ہے بری حالت سے. کہ یہاں اللہ کی بڑی عجیب قدرت ہے بھائی، کہ جانتے ہوئے کہ جیون بیکار، جانتے ہوئے، دیکھتے ہوئے کہ لوگ مر رہے ہیں، پھر بھی اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا اس زندگی کی حقیقت کا. تو جب بچہ دنیا میں پیدا ہو کر آتا ہے تو دھیرے دھیرے جیسے وہ پنپتا ہے، بڑا ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، عمر اس کی بڑھتی ہے، دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، اسے جو ہے دھیرے دھیرے دنیا کا نشہ چڑھتا رہتا ہے. اور یہ نشہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہ زندگی کتنی بیکار ہے اسے اس کا ہوش ہی نہیں ہوتا. یہ زندگی کتنی ناپیدار ہے اسے اس کا ہوش ہی نہیں ہوتا. یہ زندگی کتنی بیکار ہے، دکھوں کا گھر، تکلیفوں کا گھر ہے دنیا، مصیبتوں کا گھر ہے دنیا، بیماریوں کا گھر ہے دنیا، اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا. حتیٰ کہ بچے کے سامنے ماں مرتی ہے، باپ مرتا ہے، اسے کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میرے سر پہ جو میرے سرپرست بنا رکھے تھے اللہ تعالیٰ نے، وہ اٹھا لیے ہیں،
اسے کوئی احساس نہیں ہوتا، وہ دنیا کے نشے میں ہوتا ہے، اور دنیا کے نشے میں ہی انسان دھرتی پر فساد پھیلاتا ہے، سچائی سے اندھا بن جاتا ہے۔ اب یہ نشہ انسان کا اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے جب انسان رو رو کر اللہ سے ایمان مانگتا ہے، اللہ سے ایمان مانگے۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، ملی ہے اللہ کی طرف سے، کاش کہ انسان ایمان نصیب ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے اور جنت کما کر یہاں سے چلا جائے۔ جنت اور جہنم کمانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے ہمیں، دنیا ایک بازار ہے، اس میں ہمیں کمائی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم جنت کما کے لے جائیں یا جہنم کما کے لے جائیں۔ دو ہی راستے ہیں زندگی جینے کے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ یہی اللہ کی بنائی ہوئی رچنا ہے ہمارے اندر۔ جب اچھا کرم کرتے ہیں تو قدرت سکون پیدا کر دیتی ہے، اشارہ کرتی ہے کہ ہاں اسی راستے پہ چل، اس کا انجام موت کے بعد بھی اچھا ہے، دنیا میں بھی اچھا ہے۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو قدرت بے چینی پیدا کر دیتی ہے، اندر سے گھبراہٹ پیدا کرتی ہے، اشارہ کرتی ہے کہ اس راستے پہ نہ چل، اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور موت کے بعد کی زندگی میں بھی برا ہوگا۔ یہی ایشوری رچنا ہے ہمارے اندر، اور اسی رچنا کے آدھار پر اسلام دھرم ہے جو انسان کو برائی سے بچاتا ہے، ہر پرکار کی برائی سے، اور اچھائی پر چلاتا ہے، اور انسان کی آتما کو، روح کو ہر پرکار کی برائی سے پاک کرتا ہے۔ دیکھا نا کہ دنیا کا نشہ کتنا انسان پر حاوی ہے۔ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ غور ہی نہیں کرتا، سوچتا ہے میرے مطلب کی بات ہی نہیں ہے۔ ارے نہیں بھائی، تیرے جیون کی حقیقت ہے، غور کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سارا جہان سویا ہوا ہے، جب موت آئے گی تو آنکھ کھل جائیں گی۔ جس دنیا کے چکر میں اللہ کو بھولا ہوا ہے، جب یہ دنیا چھوٹنے کا وقت آ جائے گا، اللہ کی طرف اکیلے جانے کا وقت آ جائے گا، تو دنیا کا نشہ جب ختم ہوگا تو پھر جاگ جائے گا۔ لیکن پھر جاگنے سے کچھ نہیں بنے گا، پھر رونے کے سوا کچھ نہیں بنے گا۔ دنیا کے انسان کہتے ہیں کہ اب چڑیا چگ گئی کھیت، اب رونے سے کیا فائدہ، اب پچھتانے سے کیا فائدہ۔ اگر ساری عمر ہم اللہ کے گیان سے، اللہ کے دین سے، اللہ کی طرف سے روگردانی کر کے، لاپرواہی کر کے مر گئے، اور موت پہ ہمیں ہوش آیا کہ جس مقصد کے لیے جیون ملا تھا ہم نے اس کو برباد کر دیا، تو پھر پچھتانے سے کیا بنے گا، کیونکہ جیون کا سمے بیت چکا، دوبارہ جیون نہیں ملے گا۔ جو جیسے کرم کر کے مرا ہے اللہ اسے ویسے ہی بدلہ دے گا۔ کیا اللہ نے ہمیں عقل نہیں دی؟ کیا اللہ نے ہمیں آنکھیں نہیں دی؟ سب کو دو آنکھیں دی الگ الگ۔ پہچان کائنات میں سچائی کو، غور کر اس پر، کتنے مر رہے ہیں یہاں، مرنے مٹنے کا جہان ہے، تو جو نہیں رہنا ہے یہاں پہ ہمیشہ۔ کیا اللہ نے ہمیں کان نہیں دیے؟ کیا اللہ نے ہمیں عقل نہیں دی؟ سب کو عقل الگ الگ دی ہے، سب کو دو آنکھیں الگ الگ دی ہیں، سب کی روحیں الگ، ہر انسان الگ، سب کو اللہ کی نعمتیں الگ الگ ملی ہوئی ہیں، شریر میں طاقت الگ، سب کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ اب بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو اللہ کی دی ہوئی طاقت غلط طریقے سے استعمال کرے، دنیا کے دھوکے میں بھٹکتا رہے، اللہ کی طرف دھیان نہ لگائے، اور اپنے آپ کو برباد کر کے مر جائے، اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے۔ یہ دن اور رات کا وقت، دن اور رات کا سمے لوگوں کے جیون کے سمے کو دھکا دے رہا ہے۔ جو دن اور رات کا سمے ہے نا، یہ جو ہم جیون کا سمے لے کے آئے ہیں، یہ ہمیں دھکا دے رہا ہے۔ دن اور رات کا وقت جو ہم سمے لے کے آئے ہیں، اس سمے کو دھکا دے رہا ہے، وقت کو دھکا دے رہا ہے، ہمارے جیون کا سمے کو یہ دن اور رات کا وقت دھکا دے رہا ہے کہ جلدی آگے بڑھ، جیون کا سمے پورا کر۔ یہ دنیا صرف تمہارے لیے نہیں بنائی ہے اللہ نے، یہ دنیا صرف تمہارے لیے تھوڑی بنائی ہے، یہ دنیا صرف تمہارے لیے تھوڑی بنائی گئی ہے۔ یہاں ابھی امتحان دینے کے لیے اور بھی بہت سارے انسان آنے والے ہیں۔ جیون کا سمے پورا کرو اور یہاں سے چلتے بنو، یہاں سے چلتے بنو، اور ہم اس گمان میں جی رہے ہیں کہ یہاں ہمیشہ رہنا ہے ہمیں۔ کس قدر انسان سچائی سے اندھا ہے، کس قدر انسان غور نہیں کرتا۔ تو ابھی انسان کو ہوش نہیں ہے کہ میرا امتحان چل رہا ہے، موت کے بعد زندگی، اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ اللہ راضی ہوا تو مجھے جنت ملے گی، ہمیشہ کا جیون ملے گا، اللہ ناراض ہوا تو نرک کی آگ میں تباہ ہو جائیں گے۔ انسان کو کوئی ہوش نہیں ہے۔ جب موت آتی ہے تو انسان کی بھٹا سی آنکھ کھل جائیں گی، انسان کے دل دماغ کو، روح کو جھٹکا لگے گا کہ ہائے، ہم تو دنیا میں یہ سوچتے رہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے، اور ہمارا امتحان چل رہا تھا۔ کاش میں اللہ کی طرف غور کرتا، میں اس کے اللہ کی پیروی کرتا، اللہ کی کھوج کرتا، اس کا گیان حاصل کرتا۔
اللہ کا پیغام دھرتی پہ موجود تھا، میں ہی بدبخت ہوں، میں ہی گنہگار ہوں، میں نے ہی غور نہ کیا، میں نے اللہ کی کھوج نہ کی۔ جس مالک نے سب کچھ دیا، جیون دیا، کھلایا پلایا، سب کچھ دیا، اس نے پیدا کیا، میں کچھ نہ تھا انسان بنایا، سب کچھ دیا، اسی کا ناشکرا بنا، دنیا کے کھیل تماشے میں بھٹک کے مر گیا، میں ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، اس وقت کے پچھتانے سے کچھ نہیں بنے گا۔ تو آج کے ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچائی اور جھوٹ اوپر اوپر ہے، دھوکہ اور جھوٹ اوپر اوپر ہے، اور سچائی اس کے نیچے ڈھکی ہوئی ہے۔ زیادہ تر دھرتی پہ انسان دھوکے اور جھوٹ میں دھوکہ کھا رہے ہیں، سچائی پہ غور نہیں کرتے۔ ہم نے بھی بہت دن محنت کری کہ غفلت کی نمازیں پڑھیں، لیکن کچھ حاصل نہیں ہو رہا، کہ اندر سے انسان کو ایک احساس ہوتا ہے نا، بھی کوئی کام انسان کر رہا ہے، اس کا پھل نہ ملے انسان کو، تو انسان کو بے چینی ہوتی ہے۔ دنیا کے کچھ جتنے بھی کام کرے میں نے، اللہ تعالیٰ نے اس میں پھل دیے، اس کا جو ہے رزلٹمنٹ ملا، اس کا نچوڑ نکلا۔ لیکن اگر ہم کوئی دین میں چل رہے ہیں اور دین کے نام پہ دھوکے پہ چل رہے ہیں، تو اس کا ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے۔ لیکن جب اللہ سے ہم دعا کریں گے، اللہ میری نماز غفلت کی ہے، یہ نماز میری ہوش کی بنا دے، یہ میرا دین غفلت کا ہے، اس مجھے ہوش میں لے آ، تو جب انسان دھیرے دھیرے محنت کرتا ہے، تو بے شک اللہ بندے کی محنت کو قبول فرماتا ہے، اور اسے سچا ایمان عطا فرماتا ہے، اسے ہوش میں لے آتا ہے۔ تو ہم سمجھ لیں کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنائی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نیم اور قانون ہیں جو جاری اور ساری ہیں۔ یہ نیم اللہ کے بدلتے نہیں ہیں جب تک اللہ انہیں بدلنا نہیں چاہتا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھوں میں گھیرتا ہے، تکلیفوں میں گھیرتا ہے، پریشانیوں میں گھیرتا ہے، مصیبتوں میں گھیرتا ہے۔ اب اللہ نے ہی ہمارے اندر جنت کی خواہشیں رکھی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں زندگی ہمیشہ کی ملے، موت نہ ہو، مگر یہ خواہش یہاں تو پوری نہیں ہونے والی۔ اس دنیا کو جنت کی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، سمجھے بات کو ہم۔ یہ دنیا کو امتحان کا جہان بنایا گیا ہے۔ سمجھ لیں خوب عقل دوڑا کر کے، دماغ کھوری کر کے دین کو سمجھ لیں صحیح طریقے سے، کاش کے دماغ میں بیٹھ جائے بات۔ ہمارے اندر اللہ نے جنت کے سپنے رکھے ہیں، جنت کی خواہشیں رکھی ہیں، اور جنت کی ایک الگ دنیا ہے جہاں انسان کو موت نہیں آتی۔ وہ آسمانوں پر ہے جہاں انسان کو دکھ تکلیف نہیں ہوتے، وہاں پر جہاں انسان کو بڑھاپا نہیں آتا، وہاں جوان رہے گا، ہمیشہ جوان رہتا ہے وہاں۔ اس دنیا کا جو نیم اور قانون ہے اللہ کا بنایا ہوا، وہ الگ ہے، جس میں موت نہیں، جس میں دکھ تکلیف نہیں، جس میں بڑھاپا نہیں، جس میں پریشانی نہیں، جس میں کمانا نہیں، دھمانا نہیں، جو بھی انسان کی جو اچھائیں ہیں یہ سوچتے ہی پوری ہوں گی۔ وہ دنیا کا جو نیم ہے اللہ کا بنایا ہوا، وہ الگ ہے جنت کا۔ اور اس دنیا کا نیم جو بنایا ہوا ہے، یہ امتحان کے لیے ہے، امتحان لینے کے لیے۔ اب جنت کے سپنے رکھ دیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر، جنت کے شوق رکھے ہیں۔ اب ان شوق اور سپنوں کو ہم دنیا میں پورا کرنا چاہتے ہیں، اللہ انہیں بکھیرتا رہتا ہے اور اشارہ کرتا ہے اپنی خاموش قدرت سے۔ ہم بھاگتے ہیں کہ ہمیں دکھ نہ ملے، سکھی سکھ ملتے رہیں، اللہ ہمیں دکھوں میں گھیرتا رہتا ہے، اور اپنی خاموش قدرت سے ہمیں سمجھاتا رہتا ہے کہ میرے بندے، میں نے سارا جہان بنایا تیرے لیے، تجھے بنایا اپنے لیے، تو تو میرے لیے ہے، تو میری طرف غور کر، دنیا کے پیچھے نہ پڑ۔ میں نے تجھے جیون دیا ہے، میں ہی تجھے پالوں گا۔ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں، وہاں میں نے تجھ تک روزی پہنچائی تھی ہیں۔ جب میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں بھوکا نہ مارا، تو تجھے دنیا میں کیسے بھوکا مار دوں گا؟ تم میری عبادت کرو، روزی تمہیں میں دوں گا، اللہ کا اعلان ہے۔ تم میری عبادت کرو، تم میری پوجا کرو، روزی تمہیں میں دوں گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ کا جیون ملے، زندگی کے حریص بنے پھرتے ہیں کہ ہمیں جیون ہمیشہ کا ملے، 1000 برس زندہ رہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ موت دے کے اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا اشارہ کہ جنت کے شوق یہاں پورے نہ کر، تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا، پہلے مجھے تو راضی کر، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چل، برائی سے بچ، میرے دنیا میں احکام پہچان، میرے اسلام کا قانون جان، اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر پہلے میرے حکموں کو تو پہچان، مجھے راضی تو کر پہلے۔ انسان چاہتا ہے مجھے کوئی تکلیف بیماری نہ ہو، اللہ اسے تکلیف میں گھیرتا ہے، بیماریوں میں گھیرتا ہے، پریشانیوں میں گھیرتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ دنیا کی طرف نہ بھاگ، دنیا کی طرف غور نہ کر۔ یہ جو اللہ کے نیم ہیں، یہ ہر انسان کے لیے ہر وقت چلتے رہتے ہیں۔ کبھی دکھوں میں گھیرتا ہے، کبھی تکلیفوں میں گھیرتا ہے،
کبھی پریشانیوں میں گھیرتا ہے، کبھی غموں میں گھیرتا ہے، کبھی خطروں میں گھیرتا ہے، کبھی موت بھیج دیتا ہے، کبھی ایکسیڈنٹ کروا دیتا ہے، کبھی دکھوں میں گھیرتا ہے، کبھی بیماری بھیج دیتا ہے۔ کیوں؟ دنیا میں دل مت لگا، یہ چھوٹنے والی ہے کچھ سمے کے بعد۔ ارے پاگل، کس گمان کو لیے پھر رہا ہے کہ تو دنیا میں ہمیشہ رہے گا؟ تم سے پہلے بہت لوگ آ چکے یہاں، دیکھو ان سے سبق حاصل کرو، تمہارے سامنے مر گئے۔ جب وہ نہ رہے دنیا میں، تم کہاں سے رہو گے؟ کس گمان کو لیے پھر رہا ہے؟ چھوڑ اس گمان کو، سچائی پہ غور کر، ہوش میں آ۔ تو جس نے غور کیا، جو جاگا، اللہ اسی کو جگائے گا۔ جو اللہ کو پانا چاہے گا وہی اللہ کو پائے گا، جو اللہ کی کھوج میں محنت کرے گا وہی اللہ کو پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت کی خواہشیں دی ہیں۔ اس دنیا میں انسان ہر وقت جنت کی خواہشیں پوری کرنے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اللہ دکھ، تکلیف، پریشانی، مصیبت بھیج کر، خواہشوں کو بکھیر کر یہ سمجھاتا ہے کہ میرے بندے، دنیا سے دل نہ لگا، دنیا دکھوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے۔ اب یہ خاموش قدرت ہے اللہ کی۔ ہاں، عقل والا ہی سمجھے گا، جو عقل لگائے گا، وہ جو اپنے آپ کو برباد ہونے سے بچائے گا، وہی سمجھ پائے گا کہ میرے بندے، دنیا سے دل نہ لگا ہیں، مجھ سے دل لگا، میرا ذکر سن غور سے، میرا گیان حاصل کر، میرا علم حاصل کر، مجھے راضی کر۔ ہاں، وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ ارے تمہاری کامیابی اللہ کی طرف دوڑنے میں ہے۔ سارا سنسار اسی کا ہے، یہاں ہر چیز، ہر کھانے پینے کی ہر نعمتیں سب اسی کی ہیں۔ جو اللہ کی طرف دوڑے گا اس کو راضی کرنے کے لیے، وہی کامیاب ہوگا۔ جنت سب اللہ کی ہے، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے اللہ کی جنت کو پا لیا۔ تو میرے بندے، مجھے راضی کرنے کی طرف دوڑ، میری جنت تیرے لیے تیار ہے، میں اس میں تیری ہر خواہش پوری کروں گا۔ میرے بندو، میں تو کھانے سے پاک، میری جنت نعمتوں سے بھری پڑی ہے، میری جنت نعمتوں سے بھری پڑی ہے، میں تو کھانے سے پاک ہوں۔ میری جنت دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پیور نہر اور نعمتوں سے بھری پڑی ہے۔ میں کھانے سے پاک، میں کیا کروں گا اس کا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں پینے سے پاک، میں کیا کروں گا ان نعمتوں کا؟ تمہارے لیے بنائی ہے میں نے، تمہارے لیے بنائی ہے۔ ارے مجھے راضی کر کے آؤ، میری جنت میں جاؤ، ہمیشہ کے جیون پاؤ، تمہارے ہر سپنے پورے کروں گا۔ تو سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہے کہ ہم کچھ نہ تھے، اس نے ہمیں انسان بنایا۔ کائنات ساری اسی کی، ہر نعمت اسی کی، سب کچھ ہم اسی کا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اس کی دھرتی پہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اس کی ہوا میں سانس لے رہے ہیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جو انسان اس کی نعمتوں کی ناشکری کر کے مر جائے گا، موت کے بعد کے جیون میں اللہ کی نعمت کا ایک ذرہ نہیں پائے گا۔ موت کے بعد اللہ کی نعمت کا ایک ذرہ بھی نہیں پا سکتا وہ۔ موت کے بعد اللہ کی نعمت اسی کو ملیں گی جو دنیا سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے، اللہ کو راضی کر کے مر کے جائے گا، وہی اللہ کی نعمتوں کا بھرپور مزہ پائے گا، بدلہ پائے گا۔ تو اب ہم سمجھ لیں اس چیز کو، اللہ تعالیٰ لاکھوں انسان دنیا میں روز پیدا کرتا ہے، اسی لیے کہ جو میرے پیغام آئیں، کیونکہ اللہ کو سب کا حال پتہ ہے۔ جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ شو روم میں موٹر سائیکل ایک سی ہوتی ہیں، پارٹس اس میں ایک سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، خریدنے والا جائے تو اس سے کہتے ہیں بھئی کوئی سی چھانٹ لو ان میں سے، کیونکہ سب ایک سی ہیں، ایک ہی ریٹ کی ہیں، ایک سے پارٹ لگے ہوئے ہیں۔ اسی پرکار سب کو اللہ نے اپنی رچنا دی ہے، اپنی رچنا سب کے اندر بنائی ہے۔ اچھائی میں سکون، برائی میں بے چینی، گھبراہٹ، جنت کے شوق، جہنم کے خوف، اور احساس کا مادہ، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، جھکنے کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، احسان ماننے کا مادہ، ناشکری کرنے کا مادہ، یہ سب اللہ کی رچنا ہے۔ اب اس رچنا کے تحت اس کائنات میں جو اللہ کی طرف غور کرے، بہت طریقے ہیں جاگنے کے، زندہ ہونے کے۔ جو اللہ کو نہیں جانتا وہ مردہ ہے، جو مرنے سے پہلے مر کے جانے کے ہوش میں نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ اب اللہ کے پیغام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، کس کے اندر خیر ہے، بھلائی ہے،
کس نے میری رچنا کو زندہ رکھا ہے اور کس نے برباد کر لیا دنیا میں بھٹک چکا ہے، دنیا کی غفلت میں کھو چکا ہے، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچاتا ہے، اسے اپنے بندوں کی خبر ہے، کیونکہ امتحان لے رہا ہے وہ سب کا، کس طریقے سے کس تک کیسے پیغام پہنچانا ہے، کس کے اندر خیر ہے، کون مان لے گا کون نہیں مانے گا، یہ سب اللہ کو خبر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے پیغام بھیجتا ہے، اللہ کو یہ بھی خبر ہے جن کے اندر بھلائی نہیں ہے، خیر ہی نہیں ہے، اگر ان تک میرا پیغام پہنچے گا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ سور کے آگے ہیرے موتی بکھیریں گے تو وہ اس کو کیا معلوم اس کی قدر کیا ہے، وہ تو منہ پھیر کے نکل جائے گا۔ اسی پرکار برے انسان کے سامنے اچھی باتیں کی جائیں تو اسے کیا قدر و قیمت اچھی باتوں کی، اچھائی کی، بھلائی کی، اللہ کی اچھائی کی کیا اسے قدر و قیمت ہے۔ اب اللہ کے پیغام آتے ہیں، جس نے سنا کہ ہاں یہ میرے مالک کا سچا پیغام ہے، میرا دل گواہی دے رہا ہے، یہ سچ ہے، اللہ اپنے پیغام بھیجتا ہے نبیوں کے دوارا، نیک بندوں کے دوارا اپنی خبر پہنچاتا ہے۔ جو ڈر جاتا ہے، مان لیتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، سچائی کے ہوش میں آ جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے، جیون کا اصل مقصد سمجھ جاتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے، سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 83 جب پڑھتے ہیں ہم، جن لوگوں میں اہنکار نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے، جب وہ اس وانی کو، اللہ کی بھیجے ہوئے سندیش کو سنتے ہیں جو رسول پر اتاری ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ ستیہ کی پہچان کے پربھاؤ سے، یعنی انہوں نے سچائی کو پہچان لیا ہے، ان کی عقل سچائی کو سمجھ گئی، ستیہ کی پہچان کے پربھاؤ سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہیں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ڈر سے روتے ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، وہ بول اٹھتے ہیں کہ پالنہار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے، اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو ستیہ ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ ہم مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی اچھا رکھتے ہیں، ہم سچ کو قبول کرنے کو تیار ہیں کہ ہمارا رب ہمیں اچھے بھلے لوگوں میں شامل کرے، اچھے بھلے لوگوں میں شامل کرے۔ ان کے یہ کہنے کے کارن اللہ نے ان کو ایسے باغ پردان کیے، ایسے باغ دیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بدلہ ہے اچھی نیتی اپنانے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں، ہمارے پیغام کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا اور سرکشی کی، تو وہ جہنم کے ادھیکاری ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس بات سے یہ اسپشٹ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو عام کرتا ہے، جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج کے زمانے میں اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں، اب اس امت میں سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو کھڑے کرتا ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کھڑا کیا، جن کے ذریعے سے میڈیا دوارا پوری دنیا میں لگ بھگ سچ اور جھوٹ کو سنسار کے سچے مالک نے دکھوایا۔ اب یہ ٹیسٹ ہے کہ جو ڈرنے والا ہے، جو جھک جائے، اللہ کے سامنے ڈر جائے، وہ اس کو ہدایت مل گئی ہے، اور جو لوگ اکڑنے والے ہیں وہ اندھکار میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ لیکن پتہ ان کو بھی ہے، جانتے ہیں کہ ہم سچ پہ نہیں ہیں، سچ کو جان کے جی رہے ہیں۔ ہاں، اللہ کا اعلان ہے کہ ہم نے سچ دکھا دیا ہے، اب جس کا جی چاہے وہ سچ پر چل کے مرے، اور جس کا جی چاہے سچ کو جانتے ہوئے جھوٹ پر چل کے مرے، یا سچائی کو جانتے ہوئے نہ مانے، جیتا رہے۔ اب یہ انسان کے ہاتھ میں ہے۔ تو یاد رکھیں، پوتر قرآن مجید میں ایسی ہستی، ایسی طاقت کی تعریف کی گئی ہے جس کو ہم دنیا میں دیکھ نہیں سکتے، ایسی ہستی کے سامنے سب کو جھکنے کے لیے کہا گیا ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ایسی ہستی کے حکم پر چلنے کے لیے کہا گیا ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یہی تو سنسار کا سچا مالک ہے، جس نے قرآن مجید میں اپنے سارے نیم اور قانون دیے ہیں، انسانوں کے جیون جینے کے طریقے۔ بڑی خوش نصیب ہے وہ عقل جو اسلام کو صحیح طرح سمجھ جائے اور اپنے مالک کے حکم پہ آ جائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ ایک عجیب ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہم سب اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اس نے دنیا بنائی، پھر اس میں انسانوں کو بھیج رہا ہے
اب جو اس دنیا میں رب کا پیغام کو مان لے اور ڈر جائے اس سے اور اس کی طرف غور کر لے اور مرنے سے پہلے یہاں سے جانے سے پہلے جانے کے ہوش میں آ جائے، اللہ کو راضی کر کے مر جائے، میرے بھائیوں یہی لوگ اللہ کی جنت پائیں گے، اللہ کا انعام پائیں گے۔ اور جو اپنی سرکشی میں دھرتی پر فساد پھیلائے، اللہ کے پیغاموں کو جھٹلائے، منمانی کرے، منمانی کا جیون جیے، یہ لوگ سزا پائیں گے۔ یہی مقصد ہے اس دنیا کے چلنے کا، ورنہ میرے بھائیوں اس دنیا کے چلنے کا کیا فائدہ پھر؟ اللہ تعالیٰ ہماری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، اس دنیا کو ہمارے لیے چلا رکھا ہے اس نے، ہم سانس لیتے ہیں ہوا چلا رکھی ہے، سورج کو نکال دیتا ہے، دن نکال دیتا ہے، رات کر دیتا ہے، پورا سسٹم چل رہا ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن یہ امتحان کا جہان ہے، وہ اچھے بروں کو چھانٹ رہا ہے، کھرے اور کھوٹوں کو چھانٹ رہا ہے۔ ساری کائنات، سارے انسان سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون دنیا میں اس کی طرف غور کر کے اپنے مالک کی کھوج کر کے اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کے دنیا میں حکموں کو پہچانتا ہے اور اسے راضی کر کے مرتا ہے، کون اس کا احسان مان کے مرتا ہے اور کون ناشکری کر کے مرتا ہے۔ ان دو پہلوؤں سے انسان کا جیون چل رہا ہے۔ کتنے لوگ اچھے کرم کر کے مر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر کے مر رہے ہیں، اور کتنے لوگ جو ہیں برے کرم کر کے مر رہے ہیں۔ تو دنیا میں کسی کا انصاف صحیح نہیں ہو پا رہا ہے میرے بھائیو۔ اصل فیصلہ موت کے بعد ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے، اس لیے غور کرو، ہوش میں آؤ۔ تو میرے بھائیو کوئی چیز اس کائنات میں اللہ نے بیکار نہیں بنائی ہے، کوئی چیز اس دنیا میں الٹپ آدھا دھند نہیں چل رہی ہے، بڑے حساب سے کائنات چل رہی ہے، اور اسی مقصد کے تحت چل رہی ہے کہ جو میرا بندہ دنیا میں میری طرف غور کرے گا، میرے پیغام کو ایکسیپٹ کر لے گا، مان لے گا اور ایمان کو حاصل کر لے گا، میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کا انعام دوں گا۔ جو میرا احسان مان کر آئے گا، میں نے جیون دیا، سب کچھ میرا ہے، میرا بن کے آئے گا، دنیا اور شیطان کی پناہ سے نکل کر میری پناہ میں میرا بن کے آئے گا دنیا سے، میں اسے ہمیشہ ہمیشہ جنت کا انعام دوں گا۔ اور جو دنیا میں بھٹک کر میرا ناشکرا بن کے آئے گا، میں اس کو جہنم کی آگ میں سجا دوں گا۔ تو اس دنیا میں اللہ کی طرف سے انسانوں کی چھانٹ ہو رہی ہے، احسان ماننے والے اور ناشکرے لوگ چھانٹے جا رہے ہیں۔ ارے اتنا تو انسان کی عقل غور کر سکتی ہے کم سے کم کہ ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، ہمیں کسی نے بنایا ہے، ہماری جان ہمارے قبضے میں نہیں ہے، یہ آنکھوں کے اندر روشنی میں نے نہیں رکھی ہے، کسی نے رکھی ہے، میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں، میرے اندر مجھے کسی نے بنایا ہے، رچنا کو بنایا ہے، مجھے کسی نے بنایا ہے۔ تو لہٰذا اتنا تو انسانی عقل سمجھ سکتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، مجھے پیدا کیا ہے، مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، زمین میں سے ہر چیز پیدا کر دیتا ہے، میرے مقدر کی مجھے مل جاتی ہے۔ تو اتنا انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے۔ تو میرے بھائی جب احسان کیا ہے تو احسان کا بدلہ کیسے دو گے آپ؟ اگر آپ کے اندر ذرا بھی انسانیت ہے تو آپ جواب دیں گے کہ احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں یہی تو اسلام سکھا رہا ہے، یہی تو اسلام ہے کہ تم اپنے مالک کا احسان مانو اور اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، اپنی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی پہ آ جاؤ، اس کی مرضی میں ہی بھلائی ہے اور خیر ہے۔ یہی تو اسلام سکھا رہا ہے کہ اپنے رب کا احسان مانو، اس کا شکر ادا کرو۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی دیکھیے، قدم قدم پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے، قدم قدم پر اللہ کا احسان مانا ہے، جو بھی نعمتیں اللہ کی ہیں ان سب کا شکر ادا کیا ہے اور احسان مانا ہے۔ اب یہ جو خدا ہے، یہ جو ایشور ہے، یہ جو اللہ ہے، یہی ہمارا اصل پیدا کرنے والا ہے، اسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے۔ اب اس خدا کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، لوگوں نے آج مورتیاں بنا رکھی ہیں، آکار بنا رکھے ہیں۔ میرے بھائیوں سنسار میں ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے اور وہ پیدا کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں کائنات کو چلا رہا ہے، لوگ انسانوں کو خدا بنا بیٹھتے ہیں۔ ارے بھائی جو خدا ہے، خدا کبھی مرتا نہیں ہے، جو مر جائے وہ خدا ہی کیا ہے۔ جس خدا نے اس کو مار دیا، جس کو تم نے خدا سمجھ رکھا تھا، جس نے اس کو مار دیا وہ خدا ہے۔ تو میرے بھائیوں اندھیرے سے باہر نکلو، روشنی میں آؤ، غور کرو، جیون موت کی طرف جا رہا ہے ہر روز، ایمان کو بناؤ تاکہ موت کے بعد اپنے آپ کو تباہی سے بچاؤ۔ ورنہ اگر اللہ کے ناشکرے بن کے مر گئے، اللہ کی طرف دھیان نہ دیا، دنیا بٹورتے ہوئے مر گئے، دنیا کے اندھکار میں حیا مایا میں لگ کر مر گئے، تو میرے بھائیوں نرک کی آگ میں تباہی پھر جائے گی۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ اس لیے دنیا کے بہکائے میں نہ آؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ،
اس سے پہلے کہ موت دے کے وہ لوٹائے اس کی طرف پہلے ہی لوٹ جاؤ، اس کے حق پیغام سچائی کو قبول کر لو، اسلام کو قبول کر لو۔ نماز اس کی سچی عبادت ہے پوری دھرتی پہ۔ اسلام کا جو قانون ہے یہ کسی انسانی عقل کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ سنسار کے سچے مالک کا بنایا ہوا قانون ہے، اس پہ غور کرو۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اسلام دھرم کا گیان حاصل کرو۔ تو میرے بھائیوں، اس کائنات میں کوئی چیز بیکار نہیں چل رہی ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، جہالت پہ آتا ہے، تو وہ ناشکرا ثابت ہو رہا ہے، اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ وہ کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ میرا ایک مالک ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جیون دیا ہے؟ پھر بھی جو ہے امن کے ساتھ اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ اللہ کا ناشکرا بن کے مر گیا۔ وہ مرنے کے بعد اللہ کا انعام نہیں پائے گا، جہنم میں سزا پائے گا۔ تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان دنیا بٹورنے میں لگا ہوا ہے، نہ اسے حرام کی پتہ نہ حلال کی پتہ، بے ایمانی کر، دوسروں کا حق مار، ظلم جاستی کر۔ اللہ کا پیغام اس تک پہنچتا ہے وہ جھٹلا دیتا ہے، جہالت میں بحث کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، بلکہ اچھائی کا دشمن بن جاتا ہے انسان۔ کتنے لوگ ہیں دھرتی پر جو شانتی کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑتے ہیں، جس کو اسلام بتا رہا ہے کہ جو کافر جو جنگ لڑتے ہیں وہ امن شانتی کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں جو برائی کو مٹانے کے لیے، امن شانتی قائم کرنے کے لیے جنگ لڑتے ہیں۔ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں وہ غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، ذاتی واد کے نام پر۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی جئیں اور سب کو مار دیں، ہم ہی کھائیں اور سب بھوکے مریں، دوسروں کا خون پیو اور خود جیو، یہ ان کی نیتی ہوتی ہے۔ اس ظلم جاستی کو اللہ نے جو ہے منع کیا ہے کہ دھرتی میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ کے پورے قانون ہیں ظلم کو کیسے مٹانا ہے اور کیسے فساد کو مٹانا ہے۔ پھر اسلام میں بھی جہاد کا نام دیا گیا ہے۔ جہاد کا مطلب برائی کو مٹانا۔ جب پیار محبت سے برائی کو مٹانے کے سارے راستے بند ہو جائیں، زبان سے پیار محبت سے برائی کو، ظلم جاستی کو مٹانے کے سارے راستے بند ہو جائیں، تب دھرم یدھ ہوتا ہے اسلام میں، جس کو نام جہاد کا دیا گیا ہے۔ میرے بھائیو بتاؤ اس میں کیا برا ہے؟ اسلام کے نام کو جو ہے پوری دنیا میں جو انسانی شکل میں شیطان ہیں انہوں نے بدنام کر رکھا ہے، اس لیے تاکہ اسلام کے نام سے بھی نفرت پیدا کر رکھی لوگوں کے اندر، تاکہ اسلام کے لوگ قریب بھی نہ جائیں۔ اگر اسلام کے قریب چلے گئے تو وہ سچائی کو سمجھ جائیں گے، وہ شیطان کے دھوکے سے بچ جائیں گے۔ یہی شیطان کی کوشش ہے کہ پھر وہ جہنم سے بچ جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ آدم کی نسل کو اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں لے جاؤں۔ اب جو شانتی کے ساتھ اللہ کی بات سنے گا، اس کا ذکر سنے گا، وہی سچائی کو سمجھ پائے گا، اور جو نہ سنے گا وہ کہاں سمجھے گا؟ وہ دھوکے میں کھیلتا رہے گا۔ جیون کی رفتار میرے بھائیوں بہت تیز ہے، بہت تیز ہے، اس لیے زندگی بہت تیزی سے موت کی طرف جا رہی ہے۔ جلدی جاگو، جس مقصد کے لیے جیون ملا ہے اس مقصد کو پورا کرو، اللہ کا علم حاصل کرو، گیان حاصل کرو، اندھکار سے باہر نکلو۔ اب ایک انسان امن شانتی کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اور ایک انسان برائی کو پھیلانے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، کیا اوپر والا ان دونوں کو برابر کر دے گا؟ پھر یہ کائنات کیوں چل رہی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ دن کیوں نکال دیتا ہے کرم کرنے کے لیے؟ پھر رات کیوں کر دیتا ہے آرام کرنے کے لیے؟ کیوں ہمارے جینے کی ساری ویوستھا دھرتی میں سے پیدا کر دیتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اچھے اور برے کو برابر نہیں کرے گا۔ اچھے انسان کو اچھا بدلہ دے گا، جس نے اللہ کا احسان مانا، اللہ کے حکموں پہ چلا، دھرتی پہ فساد کو روکا، برائی سے لوگوں کو روکا، بھلائی کی طرف بلایا، خود بھی جو ہے اچھائی پہ چلا، اوروں کو اچھائی کی طرف بلایا، برائی سے روکا، ان کو اللہ تعالیٰ انعام دے گا مرنے کے بعد۔ اور جو لوگ دھرتی پہ فساد پھیلا رہے ہیں، ناشکرے ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا مرنے کے بعد۔ اصل جیون موت کے بعد ہے۔ آج اس دھرتی پر زیادہ تر گھومنے والے انسانوں کو اپنے اس جیون کی حقیقت کا کوئی ہوش نہیں ہے، جیون کے مقصد کا کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بھی مسلمان بھائی میری ان باتوں کو سن رہے ہیں، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے۔ سچائی ہمارے پاس ہے، ہم اسے ہر انسان تک پہنچائیں تاکہ اوروں کو بھی ہدایت مل پائے۔ اللہ نے ہمیں اوروں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے ہم آج سے ہی نیت کریں کہ انشاءاللہ دنیا کے ہر انسان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ یہ کائنات چپ چاپ چل رہی ہے،
بنانے والا چلانے والا دکھتا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، چپ چاپ اس لیے چل رہی ہے یہ کائنات کہ یہ امتحان کا جہان ہے، اللہ سب کی پریکشا لے رہا ہے، اس لیے ہمیں چنا ہے، چھانٹا ہے، تاکہ ہم اللہ کا پیغام اوروں تک پہنچائیں، اوروں کو بھی ہدایت ملے، سچائی ان کو سمجھائیں، انہیں جہالت سے، شیطان کے دھوکے سے باہر نکالیں اور اللہ کی سچائی کی طرف لائیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑیں، تاکہ وہ اپنے سچے مالک کو پہچان کر، اس کا احسان مان کر، اسے راضی کر کے مریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے کہ جو شیطان کا دنیا میں دھوکہ پھیلا ہوا ہے کہ ہم دنیا کے انسانوں کو جھوٹے خداؤں کے دھوکے سے نکال کر سچے مالک، سچے خدا، سچے اللہ کی پناہ میں لائیں، اس کے قریب لائیں۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی بہت بیکار ہے، بہت ناپیدار ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے اس زندگی سے دل نہ لگائیں میرے بھائیوں۔ جو دنیا کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، دنیا کی کسی بھی چیز سے دل نہ لگائیں۔ جس مالک نے جیون دیا ہے اس کی محبت دل میں بسائیں، اس کو اپنا بنائیں، اس کو راضی کرنے کی طرف لگ جائیں، اس کے حکم پر چلیں، اس کے پیغام کو دنیا میں پھیلائیں، تاکہ موت کے بعد ہم اس کا ہمیشہ کی جنت کا انعام پائیں۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے سچے مالک کی پناہ شرن سے ہٹ کر گناہ کے مزے لینے چھوڑ دو، اس دنیا کے دھوکے میں جینا چھوڑ دو، سچائی کے ہوش میں آؤ کہ یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ ہماری جان ہمارے سچے مالک اللہ کے قبضے میں ہے، جو ہمیں اس دنیا سے کبھی بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو سچائی کے ہوش میں آ کر ہر برائی کو چھوڑ دو، اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کرو، اللہ کو راضی کرو، تاکہ موت کے بعد پھر ہمیشہ کا جیون حاصل کرو۔ شیطان ہمارے من میں دھوکے کے گمان ڈالتا ہے، سچائی سے دور بھگا لے جاتا ہے ہمیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، غور کریں، جاگیں، سچائی پر نظر گڑھائیں، اللہ کی طرف دھیان لگائیں، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔